چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج انشاءاللہ اب 25ویں پارے کی سورہ جاسیہ شروع کریں گے ہم۔ یہ بھی ہم مکی دور میں ہی ہے، اور جاسیہ کا مطلب ضرور دیکھیں۔ جاسیہ کا مطلب ہے، دیکھیں یہ بھی ورڈ بھی آ جائے گا کہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی، یعنی یہ انسان ذہن میں سوچے تو کیا آتا ہے کہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی، یعنی قیامت کے دن، جبکہ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ہم قبروں سے جب نکلیں گے کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں، وہ قومیں جن پہ ایام اللہ یا جن پہ عذاب آئے ہوئے ہیں اس دنیا میں، وہ کیسے اٹھیں گی؟ وہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہی چلیں گی، یعنی گھٹنوں کے بل گری ہوئی۔ جاسیہ کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب سورت شروع کرتے ہیں۔ مکی دور کی سورت ہے، اور تقریباً جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بتایا گیا ہے 5ویں اور 6، نبوت کا 5واں اور 6 سال، یعنی اگر ٹوٹل 12 یا 13 ہے تو ہم مڈ کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ تنزیل، اتارنا، کتابی، کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، عزیز جو بہت غالب ہے، بہت زبردست ہے۔ اچھا، زبردست ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی وہ غالب ہے وہ اس کو حکمت سے استعمال کرتا ہے، جو وہ زبردست ہے، غالب ہے، اور کیا ہے؟ خوب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 3، ان بلا شبہ، فی السماواتی، آسمانوں میں، والارضی، اور زمین میں، لآیتن، البتہ نشانیاں ہیں، للمؤمنین، یعنی ایمان والوں کے لیے۔ یہ نشانیاں کون پہچانے گا؟ اس کو اپنی نا اس کے لیے سرکل کیا کریں گے، دیکھیں لے گئے ایمان والی ہیں۔ ان نشانیوں کو جو آسمان پہ ہیں اور جو زمین پہ ہیں، یہ کس کے لیے نشانی ہے؟ البتہ مومنین کے لیے، وہ مومن جن کا آخرت پہ یقین ہے، وہ مومن کہ جو کہ اپنے ہر عمل کو دیکھے گا، یعنی ایمان والا کون ہے؟ اپنے ہر عمل پہ غور کرے گا کہ میں نے ایک دن اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے جواب دہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 4، وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، وما، اور ان میں بھی، جو یبسو، جو پھیلاتا ہے، من دابت، جانداروں میں سے، آیاتن، نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ یہ یقین کا ورڈ پھر اس کو ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ ایک ہوتا ہے اللہ کو ماننا، ایک ہوتا ہے یقین اور دل کی گہرائیوں سے ماننا۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ پھیلاتا ہے جانداروں کو، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہیں، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے دارالامتحان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی آیت پھر دیکھیں، اگلی آیت، آیت نمبر 5، واختلافی، دیکھیں یہ وہ ہے، یہ مکی دور میں یہ والی آیات ہمیں ملتی ہیں نا، جس میں وقت اور بدل آنا، لیکن کا بھی، دن کا بھی، ٹھیک ہے۔ وما، اور اس میں جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، من السماء، آسمان سے، من رزقن، پانی، یعنی آسمان سے کیا ہے؟ پانی، یعنی رزق نکلا، پھر دیکھیں وہ دکانوں پہ پہنچا، پھر ہم نے لیا، یعنی ایک پورا، اس میں کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اس نے یہ رزق ہے، نازل کیا اللہ نے آسمان سے رزق، یعنی پانی، فاحیا، یعنی سلیش اگلا کیا ہے؟ پھر اس نے زندہ کیا، بھی، اس کے ذریعے سے، اس پانی سے، اردا، زمین کو، بعد موتھا، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وتصریف الریاحی، وتصریف ریاحی، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، آیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ میرے لیے اس لیے بڑی اہم ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کو بہت دفعہ وہ لکھوا چکی ہوں، یہ سورہ بقرہ 164، ضرور لکھیں اس پہ، سورہ بقرہ 164، کیونکہ دیکھیں پورے قرآن میں یہ آیات نا اس طرح سے ملتی ہیں کہ جیسے اللہ کی آیات کی ہیں، کہیں جانداروں کا ذکر آیا، کہیں پانی کا آیا، کہیں ہواؤں کا آ گیا، لیکن جو سورہ بقرہ 164 ہے وہ ہلکی سے میں پڑھ دیتی ہوں، آپ لوگوں نے سب نے وہ 9 نشان لگائے ہوئے ہوں گے،
پورے قرآن کی جو طویل ہے اللہ کی ان آیتوں پہ جو ہے اسے فینومینا آف نیچر بھی ہم نے کہا کہ انگلش میں سمجھیں تو فینومینا آف نیچر، عناصر فطرت، جتنی کمپلیٹ سورہ بقرہ 164 میں ہے نا، تو یہ ان کے کچھ کچھ پارٹس آتے ہیں. یہ دیکھیں 164 جو سورہ بقرہ کی ہے اس میں دیکھیں بے شک آسمانوں کی تخلیق، زمین کی تخلیق، بدل بدل کر رات اور دن کا آنا جانا، کشتیوں کا جو چلتی ہیں سمندر میں، اور ان چیزوں سے جو نفع دیتی ہیں لوگوں کو، تو اسے نازل کیا اللہ نے آسمان سے یعنی پانی، پھر اسے زندہ کیا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد، اور اس نے پھیلائے زمین میں ہر قسم کے جانور، اور ہوا کے پھیرنے میں اور بادلوں میں جو پابند کر دیے گئے ہیں درمیان میں آسمان اور زمین کے، ان سب میں نشانیاں ہیں یاقلون جو عقل رکھتے ہیں. دیکھیں کتنی سارے 9 پوائنٹس ہیں یہ سورہ بقرہ 164 میں، اور دیکھیں ان سب کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ انسان کی خدمت کرو اس انسان کو فائدہ پہنچاؤ. یعنی یہ جو نشانیاں ہیں کیوں ان پہ غور کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم ایک کے بھی بغیر نہیں رہ سکتے. ہوا نہ ہو تو سانس نہ آئے، کھانا پینا، جاندار، ایک پورا نظام ہے، بارش کتنی اہم ہے. تو یہ نشانیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. یعنی یہ تمام عناصر فطرت مل کے ہمیں پال رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے یعنی پالنے کا یہی مطلب نہیں کہ ہم خوب کھائیں پیے، اس کا مطلب پھر ہم نے ان نعمتوں کا حساب بھی دینا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا نا. آیت نمبر 6، تل کا یہ آیات اللہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا نون کا صیغہ دیکھیں ہم تلاوت کرتے ہیں ان کی علیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالحق کی حق کے ساتھ. اب دیکھیں اگلی آیت کتنی اچھی ہے، فبأی حدیث پھر کس بات پر، بعد اللہ اللہ کی بات کے بعد بھی، وآیاتہ اور ان کی اس نشانیوں عنایتوں کے بعد بھی، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. یعنی اس کا با محاورہ کیا ہوگا کہ تو اب اللہ اور اس کی آیات کے بعد اب یعنی کون سی بات رہ گئی ہے، یعنی اللہ کی آیتیں، یہ جاندار، یہ تمام نشانیاں، اس کے بعد بھی کوئی بات رہ گئی کہ ابھی بھی یہ ایمان نہیں لا رہے. تو یہاں ایمان کو ضرور سرکل کریں، دیکھیں یہ ایمان ہی اس وقت سب سے بڑی دولت ہے. یعنی وہ جو آخرت میں ہمارے کام آنا ہے وہ یہ ایمان ہے. پھر اللہ کا لاکھ شکر اللہ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا، تو ہمیں حفاظت اس وقت کس کی کرنی ہے، وہ ایمان کی ہے اپنے، کہ یہ ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے. کہ ایمان کی دولت پھر کسے نصیب ہوگی، جو پھر طالب ہدایت ہوگا، جو پھر اس کی کوشش بھی کرے گا. ٹھیک ہے، یہ جو اللہ نے دی اب اس کی کوشش بھی کرے گا. تو یہ ہے آیت نمبر 6. آیت نمبر 7، ویلوی ہلاکت ہے، للی واسطے ہر، افاکن سخت جھوٹے، اسیم بڑے گناہ گار کی. ٹھیک ہے، یعنی ان سب نشانیوں کے باوجود بھی پھر جھٹلا دینا. ٹھیک ہے، ہلاکت ہے اس کی جو سخت جھوٹا ہے اور بڑے گناہ گار کا ہے. آیت نمبر 8، یسمع وہ سنتا ہے، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، تتلا جبکہ وہ تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ اس پر، ثم پھر، یسرو وہ اڑا رہتا ہے. اچھا یسرو دیکھیں اردو میں ورڈ ہم اسرار یوز کرتے ہیں نا، سواد سے اسرار، اصرار کر رہا ہے، یعنی اس طرح سے ضد پہ اڑا ہوا ہے. تو اس پر پھر یسرو وہ اڑا رہتا ہے، یعنی ضد پر اڑا رہتا ہے. مستکبرن اور تکبر کرتا ہے، کالم یسمعہا گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. یہ وہی والی بات ہے، دیکھیں کسی کو آخرت کی یاد دلاؤ یا اس کو کہو یا اپنے اعمال درست کرنے کا کہو تو وہ کہتا ہے بھائی میں ٹھیک، بس یعنی میں نے جو کر لیا وہ صحیح ہے. یہ سنتا ہی نہیں ہے وہ. تو وہ کیوں نہیں سنتا، یہ ہے اس کا ریزن، وہ اڑا رہتا ہے اور تکبر کرتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. فبشرہ تو یہ دیکھیں بشارت جو ایسی ہوتی ہے نا، یہ پھر اس سے انسان ڈرتا ہی ہے کہ فبشرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے. تو یہ تنزیہ انداز ہے، بعذاب علیم نہایت دردناک عذاب کی. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ کیونکہ ہم مکی دور میں ہی چل رہے ہیں تو یہ جو رویہ ہے یہ سرداران قریش کا رویہ ہوتا تھا. یعنی نارمل دیکھیں تو ہمیں بھی دکھتا ہے، لیکن ان آیات کی زمانی ترتیب میں جو 8ویں آیت ہے یہ سرداران قریش کا رویہ ہے، وہ یہی کرتے تھے کیونکہ وہ اڑے ہوئے تھے نا. وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم کعبے کے متولی ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ نیکیاں اپنی کاؤنٹ کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان لانے کی، ہم تو اتنے نیک ہیں، یعنی اس طرح سے. تو وہ اڑے بھی رہتے تھے، ان کو اپنی سرداریاں بھی عزیز تھیں، اور وہ ایسے ہو جاتے تھے گویا انہوں نے سنا ہی نہیں. آیت نمبر 9، اچھا وَإِذَا اور جب، علیما اس نے جانا، من آیاتنا ہماری آیتوں سے، شیئن کچھ،
شیئن اتخذہ کچھ، تو اس نے بنا لیا اس کو حضون مذاق، ٹھیک ہے نا، اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا. اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے عذاب مہین، پھر کیسا ہے، رسوا کن عذاب ہے. آیت نمبر 10 دیکھیں. من ورائہم، اچھا یہ جو ورا ہے نا اس کا ترجمہ آپ سب کے پاس آگے لکھا ہوگا نا، حالانکہ ورا جو ہے یہ ترجمے میں پیچھے بھی آتا ہے، ورائی پیچھے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہاں سب کا لکھا ہوا ہوگا آپ لوگوں کے سب کے ترجمے میں کہ ان کے آگے، تو ورائہم ہے نا، اس کا یہ ڈاکٹر اسرار نے پورا اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ یہ جو ورا ورڈ ہے، ورا کا یہ مطلب ہے کہ ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو آدمی کی نظر سے اوجھل ہو، خواہ وہ اس کے آگے ہے خواہ وہ اس کے پیچھے ہے. کلیئر ہو گیا کہ ورا کا کیا مطلب ہے؟ اس میں جب ہم لغوی معنی پہ آتے ہیں، ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو آدمی کی نظر سے اوجھل ہو، اب خواہ وہ اس کے آگے یا خواہ اس کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے نا. کہ ویسے آپ دیکھیں تو ورا آپ کو پیچھے ملے گا، لیکن یہاں آگے لکھا ہوا ہے کہ ان کے آگے. اب ہے کیا؟ جہنم ہے، ٹھیک ہے نا، نظر تو نہیں آئی ہے لیکن ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہمارا عقیدہ ہے آخرت پر. تو ان کے آگے ہے اب جہنم، یعنی اب یہ مذاق اڑا لیں یا تکبر کر لیں، 8ویں آیت 9ویں آیت. تو اب کیا ہے؟ ان کے آگے جہنم ہے. ولا یغنی، اور نہیں کام آئے گا، عنہم ان کے، ماں جو کسب انہوں نے کمایا، ٹھیک ہے نا. وہ جو اللہ کی نہیں فرما برداری کی، کیوں نہیں کی؟ کیونکہ مال اور دولت کی خاطر، سرداریوں کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں کام آئے گا ان کے وہ جو انہوں نے کمایا، شیئن کچھ بھی، ولا ما، اور نہ ہی وہ جن کو، اتخذوا انہوں نے بنائے، من دون اللہ اولیاء، اللہ کے سوا کارساز. کارساز کیا بنائے ہوئے تھے؟ وہ 360 بت بنائے ہوئے تھے جو سورہ یونس میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ وہ سفارشی تھے. ان کی نظر میں وہ 300 بت سفارشی تھے کہ جو جھوٹے معبود بنائے ہوئے یہ ہماری سفارش کر دیں گے. تو کون ہے انہوں نے بنایا اللہ کے سوا؟ کارساز یعنی جھوٹے معبود. وَلَهُمْ ان کے لیے عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا. اب یہ دیکھیں آیت نمبر 11. ھذا ہدیٰ، یعنی اصل جو ہدایت ہے وہ تو یہ قرآن ہے، یعنی اس وقت جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ والی دولت ہے، ہدایت. کیوں؟ جس پہ پوری کی پوری آخرت بیس کر رہی ہے ہماری. یعنی دنیا کا ڈیوریشن تو بہت تھوڑا سا ہے، یہ تو دارالامتحان ہے، ایک تھوڑے سے وقفے کے لیے آئے ہیں. تو ھذا ہدیٰ، یہ قرآن تو ہدایت ہے، یعنی سب سے بڑی ہدایت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اس کو سلیش کر دیں. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اب اس کا انکار کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کے ساتھ، لہم ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، من رجز، عذاب علیم، نہایت دردناک عذاب ہے. یہ دیکھیں عذاب کی تمام شکلیں کیسے ہیں، اور نام پہ بھی دیکھیں سورہ جاسیہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اسی طرح ہی ہے، کیونکہ دیکھیں 6 قومیں اب آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گی کہ کیسے ہم نے ان 6 قوموں کے عذاب پڑھے ہیں. تو انہی پہ ہی ہے، وہ یہی تھا نا، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی مان نہیں رہا ہے، کسی نے جھوٹے معبود بنائے ہوئے ہیں، کسی کو آخرت پہ یقین نہیں ہے. تو دیکھیں کیسے ہے، عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب مہین، یعنی تمام یہی والے آ رہے ہیں عذاب. آیت نمبر 12. اللہ الذی، وہ ذات جس نے سخرا، مسخر کر دیا یعنی تمہاری خدمت میں لگا دیا، تمام عناصر فطرت کو کہا ہے کہ اس انسان کو فائدہ پہنچاؤ. اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کر دیا یعنی خدمت میں لگا دیا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، بحرا سمندر کو، لتجریہ تاکہ چلیں، فلکو کشتیاں، فی ہی اس میں بھی امری ہی، یہ ضرور رکھا کریں. ہم لوگ نا وہ سامنے والی کو فوراً کر لیتے ہیں کہ یہ جو سامنے بات ہے یہی اصل ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں دیکھتے کہ یہ تمام اللہ کا حکم چل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو تمہارے لیے ہے سمندر کو تاکہ چلیں اس میں کشتیاں، اس کے حکم سے یعنی اللہ کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو، مِن فَضْلِهِ اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. ٹھیک ہے نا، دیکھیں ان نعمتوں کا جب شکر ادا کریں تو سکون ہی سکون ہے. آپ اپنے رب کی ہر چیز سے راضی ہیں، پھر ہر تکلیف، ہر خوشی، ہر اس میں کیا ہے شکر ادا کریں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی یہ نعمتیں ہیں، ان سب کو تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے، جس میں دیکھیں یہ معجزہ کہ اتنے بڑے سمندر میں جو چلتی ہے کشتی، وہ کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. اچھا اس پہ فائدہ بھی ہمارے ہی ہے. دیکھیں آج تو کارگو سسٹم دیکھیں کیا پورا، یہ دیکھیں پورا بحر یوز ہو رہا ہے تاکہ تم تلاش کرو، یہ فضل ہے اللہ کا، اور یہ کیا ہے تم شکر ادا کرو. آیت نمبر 13. وسخر، اور اس نے مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں، جمیعاً سب کا سب، منہ اپنی طرف سے یعنی اپنی طرف سے. اچھا اس آیت کے اتنے حصے میں اب آپ ذرا غور کریں
ایک وہ شخص جیسے میں مثال نہیں دیتی کہ وہ جس نے پتھر سے پتھر مار کے آگ جلا کے کھانا بنایا ہوگا، اور ایک آج یہ وہی حضرت آدم نے ان میں رکھا اپنے کہ وہ جو پورا علم دیا گیا ہے نا، یہ اس علم کی آج آپ پیک دیکھیں ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں، تو یہ ہے اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، سب کا سب اپنی طرف سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کو علم دیا ہے تو یہ انسان کیا تصویر کر رہا ہے، آپ یہ خود دیکھیں جتنا آج کا انسان اس آیت کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ مسخر کیا ہے کہ ایکسپلور کر رہا ہے انسان، اور اس علم کی بنا پہ کر رہا ہے۔ وہ جو علم یہ علم ہی ہے، یہ جو ہم سارے لفظ نہیں بول رہے، یہ علم ہے، طرح طرح کی لینگویجز ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں قدرت کی کہ دیکھو یہ علم ہے، یہ وہی علم ہے جو دیا گیا ہے۔ اب اسی سے دیکھیں انسان جو ہے ترقی کرنے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اپنی طرف سے۔ ان بلا شبہ فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ ان پہ ضرور سرکل کیا کریں اپنے ایمان کے لیے کہ دیکھیں ان پہ غور و فکر کرنے کا کہا ہے، یعنی علم جو ہے یہ دنیاوی علم بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ دیکھیں اس سے کتنا فائدہ ہے، ہمارے دماغ کھلتے ہیں، ایک غور و فکر کا ہوتا ہے، اس پہ ہم پہنچتے ہیں کہ دیکھو آج کائنات ہے، اچھا یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ پورے کائنات کا نظام ایک ذات باری تعالیٰ ہے جو لے کے چل رہا ہے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، ان چیزوں پہ غور و فکر کرو، یعنی مسخر کرو، جو علم دیا استعمال کرو، اور اس پہ پھر غور و فکر بھی کرو، ٹھیک ہے نا۔ پھر غور و فکر کیا کرنا ہے کہ یہاں بیکار نہیں، یعنی یہاں کچھ بھی بیکار نہیں ہے، اور سب سے اہم آپ کے اور میرے لیے کیا ہے، یہ ہمارے اعمال دیکھیں کاؤنٹیبل ہے، یہ پورے ریکارڈڈ ہیں، تو وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ آیت نمبر ٹھیک ہے، آیت نمبر 30 ہوگی کہ انسانی یہ جو علم جو اس وقت ترقی کر رہا ہے یہ کہاں تک پہنچے گا، یہ واللہ عالم۔ آیت نمبر 14، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے ہیں، یغفروا کہ درگزر کر دیں، یہ وہی مکی دور ذہن میں رکھا کریں کیونکہ مکی دور میں ہے نا، ہم جس کو سلیکٹ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو یہ کفار مکہ کریں نا، ابھی تو ان کو درگزر کر دیں، یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، یعنی ان کو درگزر کر دیں۔ للذین ان لوگوں سے جو لا یرجون نہیں امید رکھتے ایام اللہ، اللہ کی گرفت کے دنوں کی، ٹھیک ہے۔ ایام اللہ کو ضرور سرکل کریں، ہم کرتے ہیں نا سورہ آراف، سورہ شورى، سورہ ہود، کتنی تسلسل سے ہم نے یہ پڑھا ہے۔ تو میں کہتی تھی نا یہ ایام اللہ ہے، یہ اللہ کے وہ دن ہیں جو اس زمین آسمان نے دیکھے ہوئے ہیں، یہاں وہ عذاب جو آئے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی تو ان درگزر کر دیں، ابھی یہ امید نہیں رکھ رہے، یہ انہیں ابھی امید نہیں ہے ان قریش مکہ کو کہ یہ بھی دن ہے، یہ ایام اللہ بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یجزیہ تاکہ وہ بدلہ دے قومن کچھ لوگوں کو، ایسی قوم کو، بما ساتھ اس کے جگانو یکسبون جو وہ کمائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 15، من جس نے عمل کیا صالحا نیک، فلنفسہ دیکھیں اس کا فائدہ اسی کو ہی ہے، یعنی ہم میں سے ایک ایک شخص جو کر رہا ہے اس کا فائدہ یہ بھی نہیں کہ اس کی اولاد یا کوئی اور، ہر کوئی اپنی نیکیاں اپنے برے اپنے حساب میں رکھ رہا ہے، لیکن کیونکہ ہم نے وہ فارمولا بھی پڑھا ہے کہ نیکی بھی بڑھ رہی ہے، آپ ایک کو بتائیں گے وہ جو کرے گا وہ بھی آپ کے کھاتے میں آ رہا ہے، اور برائی کا تو پھر دیکھیں رحمت ہے کہ وہ تو ایک ہی لکھی جاتی ہے، نیکی دیکھیں 10 گنا 700 گنا اتنا بڑھ رہی ہے، تو وہ امان ہے کہ جس نے عمل کیا نیک تو اس کا فائدہ تو اسی کے لیے ہے، ومن جس نے اساء برا کیا فعلیہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، ثم پھر الی ربکم اپنے رب ہی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی یہ نیک عمل کرنے والے نے بھی چلے جانا ہے، بد نے بھی کر کے چلے جانا ہے، ترجعون کا مطلب کہ تھوڑا سا ڈیوریشن ہے، اس میں تم نے آنا تو میرے پاس ہی ہے، اور یہ دیکھیں یہ نسل انسانی کے مراحل ذہن میں رکھا کریں، یہ جو ہے نا جب یہ والی آیتیں ہیں اب ماشاءاللہ جیسے آپ لوگ 25ویں پارے پہ ہیں، دیکھیں نسل انسانی کے تمام مراحل سب کے لیے سیم ہے، وہی ہمارا اوپر کا معاملہ تھا کہ جب ہم عہد لے کے آئے، عہد لیا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، یہاں وہ دیکھیں ماں کے پیٹ میں وہی 9 ماہ کا پیریڈ ہے، پھر اس کے بعد دنیا میں آ گئے، پوری نسل انسانی اسی طرح ہی چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف ترجعون پھر سب نے لوٹ جانا ہے، یہ پورے مراحل ذہن میں رکھ کریں۔ اچھا وہ جو اعمال ہے، اعمال ہی تو اصل ہے جو یہاں سے لے کے جانے ہیں، پھر دیکھیں وہاں عالم برزخ کا معاملہ ہوگا، پھر قیامت کے دن ہم سب اٹھائے جائیں گے، پھر جزا اور سزا معاملہ ہوگا، پھر دیکھیں یعنی کہیں کوئی بچت نہیں ہے، یعنی ہر عمل اتنے اس طرح سے کرنا ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ پہنچانا ہے، اس طرح کرنا ہے کہ خود بھی فائدہ ہو اور اسے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں، تو یہ یعنی اتنا دھیان سے اس دنیا میں رہ کے ہمیں رہنا ہے کہ ہم یہ بھی آیتیں پڑھتے ہیں تو تبھی تو ہمیں اپنے اعمال پہ غور کرنا ہے
میرا پورا دن کا ہر سیکنڈ ریکارڈڈ ہے، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 60 وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو کتاب دی. کتاب اب آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ تینوں آسمانی کتابیں بنی اسرائیل پر ہیں، ہے نا. یعقوب اور ان کے وہ جو 12 بیٹے ہیں جن سے یہ قبیلے ہیں اور یہ جن سے یہود پورے بنی اسرائیل کہلائے گئے ہیں جو اصل میں، تو کتاب کون سی آئی؟ تورات زبور انجیل. والحکم اور ان کو حکومتیں بھی دی گئی، والنبوت اور ان کو نبوت بھی دی گئی. نبوت بھی کیسی کہ چین، یعنی ایک نبی اگلا نبی اگلا نبی اس طرح. ورزقناہم اور ہم نے رزق دیا ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے. وفضلناہم اور ہم نے فضیلت دی ان کو علی العالمین تمام جہان والوں پر. یہ آیت دیکھیں آپ لوگوں کو اب یاد ہو گئی ہوگی کہ یہ کتنا اہم ہے. دیکھیں یہ آپ لوگوں کے ریمائنڈر کے لیے ہے کہ دیکھیں اوپر سے، اچھا یہاں میں نے کیوں لگایا دیکھیں نا، اب اوپر سے دیکھیں حضرت آدم، پھر ہم نے کہا کہ 2000 سال کا وقفہ، نسل انسانی نے بت پرستی شروع کر دی، پھر حضرت نوح کا آ گیا. اچھا حضرت نوح تو آپ لوگوں کو اب یاد ہو جانے چاہیے کہ 950 سال تبلیغ میں جسٹ کتنے وہ 72 یا 78، یہ مل ملا کے 80 کہہ دیتے ہیں، ورنہ اب جو مفسرین ہیں وہ تو کہتے ہیں بہت کم. یعنی آپ سوچیں یہ جو انبیاء اٹھیں گے اس وقت قیامت کے دن، ان کے پیچھے چلنے والے لوگ کتنے ہوں گے؟ اتنے سے، یعنی 950 سال تبلیغ کی تو اتنے لوگ آئے. اچھا پھر آپ لوگوں نے یہ حضرت ہود کا، حضرت صالح کا پڑھا. اچھا حضرت لوط کا دیکھیں، صرف 2 بیٹیاں، یعنی وہ رسول جن کے ساتھ ان کے پیچھے امتی ہی اتنے ہوں گے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا. اس کے بعد دیکھیں حضرت ابراہیم سے جو سلسلہ چلا ہے، جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، دیکھیں اسحاق اور اسماعیل. یہ دیکھیں اسحاق کے بیٹے یعقوب، جن سے یہ آج بنی اسرائیل کہلائے گئے، کیونکہ ان کے 12 بیٹے تھے. تو وہاں سے دیکھیں یہ سلسلہ جو ان کا شروع ہوتا ہے نا بیسکلی، جسے یہ جو اس آیت والا کہ یہ جو ہم نے ان کو کتابیں دی، ان کو حکومت دی اور نبوت دی، وہ شروع ہوتا ہے. دیکھیں جہاں یہ پہلا بریکٹ ہے موسیٰ اور ہارون، جو بڑے بھائی ہارون ہیں اور چھوٹے بھائی موسیٰ ہیں. اور یہ بریکٹ کہاں کلوز ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ دونوں بھی اتنے بڑے، یحییٰ اور عیسیٰ، ٹھیک ہے نا. موسیٰ ہارون سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، 1400 سال مسلسل چلا، اور یحییٰ عیسیٰ پہ رکا، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پہ رکا. تو یہ بنی اسرائیل کا وہ ٹائم پیریڈ ہے جو کہ ہم کہیں گے کہ 1400 سال، وہ کہتے ہیں ایک لمحہ ایسا نہیں تھا. ایک نبی کا انتقال ہوا، اگلا اگلا اگلا، یعنی یہ ایک چین ہے ان کے پاس کہ دیکھیں ان کو فضیلت دی. تو ہم ان فضائل میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کی فضیلت تھی کہ ان کے پاس مسلسل انبیاء آتے رہے، ان کے ایسے انبیاء کیا کرتے تھے. یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ایک امت ہے. یعنی اب ہم نسل انسانی دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو امتیں 2 ہی ہوں گی، یعنی باقی تو تھوڑے سے لوگ ہیں. یہ بہت بڑی امت ہے جس کو ہم سابقہ امت مسلمہ کہتے ہیں. آپ اور میں کون ہیں؟ موجودہ امت مسلمہ ہے. یعنی ایک یہ امت جس پہ مثبت شریعت چلی، ٹھیک ہے، شریعت باقاعدہ جو چلی ہے آسمانی کتاب کے ساتھ، وہ تو مثبت شریعت ہے. تو یہ اس کے بارے میں کہ یہ پہلی امت ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہی ہے. اب اس کے بعد یہ نبوت جب شفٹ ہو گئی بنی اسماعیل میں، تو پھر آخری نبی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہے، جن پہ پھر آپ لوگ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں. دیکھیں سورہ بقرہ میں کیسے ہیں، حضرت جبرائیل کے دشمن ہو گئے، مان نہیں رہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ شریعت کیوں بدل گئی. یعنی ان کو یہ جو فضیلت تھی جس میں واقعی یہ 1400 سال مسلسل انبیاء کا سلسلہ رہا ان کے ہاں. اور اسے اہم نقطہ کہ بھئی یہ توحید پرستی پہ قائم رہے، یعنی عیاشی اور دنیا داری کی، لیکن انہوں نے نا شرک نہیں کیا. ان کی یہ چیز ہے. یہ آج بھی جو یہودی ہے وہ توحید پرست ہے، آخرت کو مانتا ہے، اور ضد ان کی یہی ہے کہ یہ نبوت شفٹ ہوگی، نبوت عربوں میں آ گئی. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ. اور اچھا اس میں آپ لوگ اپنے پوائنٹ خود لکھا کریں. دیکھیں نا جب ہم ان کا پڑھیں تو ہم نے اپنا بھی تو پڑھا ہے نا. یہ میں آپ لوگوں کے ریمائنڈر کے لیے کہہ رہی ہوں. جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ 143 پڑھی، سورہ بقرہ 143 میں آپ کو اور مجھے کیا کہا گیا؟ افضل امت کہا گیا. ہمیں یعنی جیسے اب وہاں نسل انسانی تو دیکھیں ساری کھڑی ہوگی، کیسے نکلیں گے وہاں؟ سوچیں جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کا آخری بندہ جب نکلے گا، جو امت ہوگی، دیکھیں ہم لوگ کون ہیں؟ ہمیں افضل امت کہا گیا ہے اکارڈنگ ٹو سورہ بقرہ 143. ہم افضل امت ہیں. اچھا اس کے بعد سورہ آل عمران 110 اللہ تعالیٰ نے کہا تم تو بہترین امت میں سے ہو. یعنی یہ وہ امت ہے جس کو فضیلت دی جہانوں پر. لیکن ہمارے نام دیکھیں پھر قرآن میں کیسے آتے ہیں.
تو اسی دیکھیں انہی ناموں کے ہم نے پھر جواب دینے کہ ہم تو بہترین امت میں سے ہیں، ہم تو افضل امت میں سے ہیں، تو ہمارے کام بھی پھر بڑے ہوں گے، پھر کام ایسے ہوں گے کہ پھر ہم وہ ہو نا کہ بھئی یہ جو ہے یہ افضل امت ہے، یہ بہترین امت میں سے ہیں۔ تو اس کو ضرور ریمائنڈر کو ذہن میں رکھا کریں، جب ہم ان کا پڑھتے ہیں ان کو فضیلت دی گئی تو ہمیں نہیں دی گئی، ہمیں بھی دی گئی ہے۔ قرآن میں سے ہمارے لیے یہ لفظ ہے، سورہ بقرہ 143 اور سورہ آل عمران 110، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کہا گیا کہ تم بھی بہترین امت میں سے ہو۔ اس کے بعد پھر ہمیں شرم کہاں آتی ہے، جو آج امت کا حال ہے، وہاں پہ واقعی پھر شرم آتی ہے کہ ہم اس وقت یہ آپ ذہن میں رکھا کریں تھے، یہ 1,24,000 انبیاء جب یہ خود یہاں اس دنیا میں تھے تو وہ لوگ اس وقت ریپرزینٹیٹو اللہ تعالیٰ تھے، کہ بھی وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آ رہا ہے، وہ آگے پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت امت محمدیہ خود اللہ تعالیٰ کی نمائندہ ہے، یعنی آپ اور میں انڈیویجول ایک ایک شخص جو ہے، ہم ہے نا، ہم امین ہیں، یہ قرآن تمہارے پاس ہے تو ہم اس کے جواب دہ ہوں گے، یہ ہوں گے، اور یہی ہم نے غور کرنا ہے۔ یعنی قرآن نے ہمیں یہی ریلائز کرایا ہے کہ سوچو اپنے بارے میں، ان آیات کو دیکھو، ان پہ غور و فکر کرو، یعنی جہنم سے بھی بچو اور دوسروں کو بھی اس سے بچاؤ، کیونکہ جو کام انبیاء کیا کرتے تھے وہ اس امت محمد کے ایک ایک فرد کو سونپ دیا گیا۔ کلیئر ہو گئی یہ والی؟ کیونکہ دیکھیں آپ لوگ یہ ذہن میں رکھا کریں کہ ہم ضربت علیہم ذلہ والمسکنہ بھی ان کے لیے آیا ہوا ہے، کہنے کو تو ہے نا کہ کیوں آیا، وہ اسی لیے آتا ہے کہ جب انسان دنیا پیچھے پڑ جاتا ہے نا پھر اس کا انجام پھر یہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اور خلافت راشدہ دیکھیں، ایسا گولڈن پیریڈ ہے خلافت راشدہ کا، کیوں؟ کیونکہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں وہ وقت گزارا۔ بالکل خلافت راشدہ کے جو 30 سال ہیں وہ تو بہت اس طرح کے ہیں کہ ہمیں کتنی بڑی مثال دکھتی ہے، آج نہیں ہے۔ آج ہر بندہ بس وہ مٹیریلزم میں آ گیا، دنیا مادیت پرستی میں آ گئی ہے۔ اس باتوں کو ذہن میں رکھا کرے، دیکھیں انہیں سے پھر ہمارے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور اعمال بھی درست ہوں گے پھر انشاءاللہ۔ یہ کلیئر ہو گیا نا ان کی فضیلت، اور ہمارے اپنے نام ہی ہم نے یاد کر لیے کہ ہم بھی افضل امت ہے اور ہم بھی بہترین امت ہیں۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم انڈیویجول ایک ایک کو کہہ رہے ہیں، پھر انسان ریلائز کرے ان چیزوں کو، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 17، وَآتَيْنَاهُمْ ہم نے دی ان کو بینات واضح دلیلیں، من الامری دین کی بابت، یعنی میں وہی آپ کو نہیں کہہ رہی مجھے شریعت چل رہی ہے تو موسوی شریعت کہلائی جاتی ہے، یعنی شریعت من الامری یعنی شریعت ان کو دی گئی۔ فما پھر نہیں، فمختلفو پھر نہیں انہوں نے اختلاف کیا، الا مگر من بعدی اس کے بعد، ما جاءہم آ گیا ان کے پاس، علم بغین آپس میں ضد کی وجہ سے، بینہم آپس میں ضد کی وجہ سے۔ آپس میں آپ لوگوں کو اب یاد ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ رسولاً الی بنی اسرائیل ہیں، انہوں نے ان پہ نعوذ باللہ وہ مرتد کا الزام لگایا، ولدنا کا الزام لگا دیا، اور جادوگر اور یہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول کا انہوں نے اس طرح سے یہ باتیں کی، تو یہ ہے آپس کی ضد کی وجہ، ان کی یہ ضد تھی، جس سے کیا ہوا، انہی بنی اسرائیلیوں میں سے جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے وہ آج عیسائی کمیونٹی بن گئی، جبکہ یہ علیحدہ نہیں ہے، یہ پوری ایک امت ہے، ان میں ایک امت ہے، یہ ایک امت ہے۔ یہ اب کہنے کو علیحدہ اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے رسول اپنے ہی رسول کا انکار کیا، یہودیوں نے اپنے ہی رسول کا انکار کیا۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کہ آ گیا تھا ان کے پاس علم، لیکن محض اب اپنی ضد کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا۔ ان ربک بلا شبہ آپ کا رب یقضی فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما ان چیزوں سے کانو وہ تھے، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کیا ہے انہوں نے۔ تو اختلاف کیا ہوا کہ دو فرقے بڑے بڑے ہیں، ایک یہودی بن گئے اور ایک عیسائی بن گئے، جبکہ دونوں ایک ہیں، وہ اسی میں سے ہی نکلے، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے جنہوں نے حضرت اس وقت حضرت عیسیٰ کی بات مانی وہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئے، تو اب یہ دو الگ ہو گئے، یہ اسی سے فرقہ بازی کہتے ہیں کہ اب یہ دو گروپس بن گئے ہیں، اور پھر اندر اتنے گروپ بنے ہوئے ہیں جیسے ہم مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں کہ ایک نام ہے، امت کا نام ایک امت ہے مسلم ہے، اور اگر اتنے فرقے ہیں تو یہی حال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 17، اور اس لحاظ سے نا اپنے لیے ضرور غور کیا کریں، دیکھیں ہم وہی نا، دیکھیں نسل انسانی بھی وہی ہے، دین بھی ایک چل رہا ہے، پھر کہاں اتنے آگے تفرق ہے۔ تو یہاں پھر یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ پیغام صحیح نہیں پہنچا جیسا کہ ایز اٹ از قرآن میں لکھا ہوا تھا، یہ پہلی آسمانی کتابوں پہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اختلافات وہاں ہوتے ہیں، جب آپ صحیح پیغام اپنے لحاظ سے، ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ اس پیغام کو ایز اٹ از آگے پہنچایا جائے۔ یہ جو اب تک جتنی بدعات اور چیزیں اور جو ایڈیشنل ہے نا، اس کو ہم خود ریموو کریں کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں، کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی، کہاں جو اوریجنل قرآن میں اصل حکم ہے اس کو ہم لے کے چلیں، اور سنت رسول، ٹھیک ہے نا، قرآن کتاب اللہ اور سنت رسول۔ آیت نمبر 18، ثم پھر جعلنا کا
ہم نے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی شریعت ایک طریقے پر، ٹھیک ہے نا، یعنی اس سے پہلے نسل انسانی کی جتنے احکامات آئے، دیکھیں وہ کتابیں تو پھر اللہ نے حفاظت تو نہیں دی نا، وہ کامل ہدایت نہیں تھی. تو آیت نمبر 18 کیا ہے؟ ثم جعلنا کا، پھر ہم نے کر دیا آپ کو ایک طریقے پر، من الامر، اس دین کے، یعنی اب فائنل کون سی ہے؟ کامل شریعت محمدی آ گئی. فتبعها، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کریں اس کی، ولا تتبع، اور نہ پیروی کریں، احوال الذین، ان لوگوں کی خواہشات کی، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا، اب وہ یہ دیکھنا کہ پہلے کیا ہوتا تھا، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، نہیں، اب فوکس کیا ہے؟ یہ شریعت محمدی، کہ اب ہمیں کیا کہا جا رہا ہے. دیکھیں یہ جو آیت ہوتی ہے نا، اتنا حصہ، فتبعها، سو آپ پیروی کریں اس کی، تو یہ ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کریں اور آپ کے پیروکار بھی یہی کریں، یعنی ہم، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کریں اور آپ کے پیروکار بھی یہی کریں. یعنی اب کس کی پیروی کرنی ہے؟ فائنل اس وقت کیا ہے کہ اس وقت اب یہ جو 7.8 بلین ہے، اس میں سے ہر ایک پہ لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، کیونکہ اب کامل ہدایت یہ ہے. اور اس پہ آپ لوگ یہ دیکھیں نا، سورہ مائدہ 3 خوبصورت ترین آیتوں میں سے ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لیے اس دین کی تکمیل فرما دی ہے، تم پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے اسلام کو بحیثیت دین. تو یہ اینڈ ہو جاتا ہے اب کہ کامل ہدایت اب کیا ہے؟ قرآن ہے. ٹھیک ہے. اچھا آیت نمبر 19، انہم بلا شبہ وہ نہیں یغنو، ہرگز کام نہیں آئیں گے، ان کا آپ کے، من اللہ اللہ کے عذاب سے، شیئن کچھ بھی، وان اور بے شک، ظالمین ظالم لوگ، بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، جنہوں نے ظلم کیا یہ دوستیاں بھی پھر انہی کی ہوتی ہیں جو ظلم، جو نہیں مان رہے ہوتے. ٹھیک ہے. واللہ اللہ ولی المتقین، اللہ جو ہے دوست ہے متقیوں. ٹھیک ہے نا، یعنی یہاں کہاں یہ کیسے پتا چلا کہ اس وقت اللہ کس کا دوست ہے؟ ایمان والوں کا. آیت نمبر 20، حاضہ یہ قرآن، اس میں بصائر، بصیرت افروز دلائل ہیں. بصیرت افروز کا دیکھیں نا، جس میں آنکھیں کھول دینے والی باتیں نہیں ہوتی، جیسے آپ کا دماغ کھلا، آنکھیں کھلی، تو یہ قرآن اس میں ہے آنکھیں کھول دینے والی باتیں. للناسی، لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یوقنون، بار اس صورت میں آ رہا ہے یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے یقین کرنا. آیت نمبر 21 دیکھیں پہ کتنی اہم ہے. ام حسبہ، کیا گمان کر لیا، الذین، ان لوگوں نے، جنہوں نے، الذین اجترحوا، ان لوگوں نے جنہوں نے ارتکاب کیا سیئاتی برائیوں کا، ان نجعلہم، کہ یہ کہ ہم کر دیں گے ان کو، کالذین، مانند اس کے. ٹھیک ہے، آیت کا اتنا حصہ بدل گیا نا، جو گناہوں میں لگا ہوا ہے، اس میں لگا ہوا ہے، فحاشی میں لگا ہوا ہے، وہ والا گروپ، مانند ہے ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کے، سواء، کیا برابر ہو جائیں گے، محیاہم، ان کا جینا، ومماتہم، ان کا مرنا، ساء، برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ جو ہے قیامت کے حساب اور آخرت کی زندگی پہ بہت بڑی آیت ہے یہ والی. اب یہ دیکھیں اس آیت پہ اگر ہم غور کرتے ہیں، یہ دیکھیں وہی دنیا میں نا آپ کو دو طرح کے لوگ ملتے ہیں، ایک نیکی کرنے والا، ایک برائی کرنے والا، ایک نیکوکار ہے، ایک مجرم ہے، اور دکھ رہا ہے کہ یہ مجرم ہے. ٹھیک ہے نا، ایک حلال روزی کو مارا ہے، ایک حرام خوریوں میں لگا ہوا ہے، ایک یشیوں میں لگا ہوا ہے، اور ایک ہر قدم پھونک پھونک کے اٹھا رہا ہے کہ کہیں میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں. تو پھر لازمی ہے کہ پھر یہ ایک آخرت کا دن آئے، یعنی اکارڈنگ ٹو 22. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم لوگ اس چیز کو وہ جو لائٹ لے لیتے ہیں، ہاں جی خیر ہے، تھوڑا سا کر لو، کچھ نہیں ہوتا جی، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، یہ اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عادلانہ صفت ہے، یعنی وہ جو قیامت کا دن ہے وہ انصاف کا دن ہے، وہ عدل کا دن ہے. تو یہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہی ہے کہ ٹھیک ہے، وہ جو پھر نیکوکار ہے اس کو پھر اس کا اجر دیا جائے گا، جس نے یہاں اس طرح سے محنت کی ہوگی. پھر وہ جس نے کہ مجرمانہ اور پھر اسی طرح اس میں جو وقت گزارا ہوگا یاشیوں میں، پھر اس کو اس کے کرتوت کا بدلہ ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ریلائز کرا دے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سیدھے رستے پہ لگا دے. ٹھیک ہے، یہ 191 آیت قیامت کے اس حساب پر ہے جس کا لوگ انکار کرتے ہیں، یعنی جس کا انکار ہی تو ہے تو آپ دنیا کے یاشیوں میں چلے جاتے، پھر آپ بھول جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آخرت کا دن بھول گئے نا ہم. تو یہ ہے قیامت کے حساب، آخرت کی زندگی پہ یہ والی آیت بہت مضبوط قسم کی ہے.
آیت نمبر 22 وَخَلَقَ اللَّهُ اور پیدا کیا اللہ نے السماواتی آسمانوں کو وَالْأَرْضَ اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ. سمجھ آ گئی نا کیوں ہے حق کے ساتھ کہ مسخر کی گئی ہے یعنی ایک پورے اس سے ہے اس کے مطابق ہے کہ پلان کے مطابق یہ ایسی یعنی با مقصد جسے کہتے ہیں نا پرپسفل کریشن ہے یہ ٹھیک ہے. ہاں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ ولی تجزا تاکہ بدلہ دے کل نفس ہر نفس کو بما اس کے ساتھ کسبت جو اس نے کمایا وہم اور وہ لا یظلمون وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 23 افرأیت کیا پھر آپ نے دیکھا من اتخذ جس نے بنا لیا الہہ اپنے معبود ہواہ اپنی خواہش کو. ٹھیک ہے نا. وَأَضَلَّهُ اور گمراہ کر دیا اس کو اللہ نے علی علم علم کے باوجود وختم اور مہر لگا دی علی سمعہ اس کے کان پر وقلبہ اس کے دل پر وجعل اور اس نے کر دیا علی بصرہ اس کی آنکھ پر غشاوہ پردہ. فمن پھر کون ہے جو یہدیہ جو اسے ہدایت دے من بعد اللہ اللہ کے بعد افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے. یہ بہت اہم مقام ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب سورہ فرقان میں پہلی دفعہ یہ آیت آتی ہے نا تو پھر آگے بھی آتی ہے. یہ آپ لوگ لکھے سورہ فرقان 43 اس میں بھی ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں. اچھا اب یہ جو آیت ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں اب یہ جو ہم ابھی ایک بڑے سلسلے سے نکلے میں نے آپ کو کہا تھا نا سورہ زمر سورہ مومن سورہ حامیم سجدہ سورہ شورا یہ ایک پورا بریکٹ ہے میرے نزدیک کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تم یہی کہتے رہو گا کہ بھئی اللہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے کر کے دکھاؤ اسے عملی پریکٹیکلی تم لوگ کرو. پھر ہم نے کہا اچھا اس کو پریکٹیکلی کرنا ہے کہ ہم نے ہماری اس سے طرز عمل سے بھی پتہ چلے. ٹھیک ہے نا. سورہ زمر پھر سورہ مومن میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم دعا کرو تو خالصتاً اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے. پھر سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب دعوت کا کام کرنا ہے یعنی اب یہ بات بریف کر لیا توحید عملی بھی ہو گیا تو اب تبلیغ کرو. پھر شورا میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ پورا نظام انڈیویجول جب ایک ایک شخص ٹھیک ہوگا تو پورا نظام بدلے گا خود ہی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اطاعت تھی توحید فی اطاعت کہیں گے ہم اسے کہ یہ چاروں صورتوں میں ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے جو کہ توحید فی الاطاعت پہ ہمیں پورا کرتی ہے کہ بھی عمل بھی کرو دعا بھی کرو پھر دعوت کا کام بھی کرو اور اجتماعی طور پہ کرو. یہ تو ہو گئی توحید فی الاطاعت. اچھا اب یہ جو آیت ہے نا آیت نمبر 23 جو کہ سورہ فرقان 43 ہے یہ تو بڑی سخت آیت ہے. اس کا رزلٹ بھی بڑا سخت ہے کہ وہ شخص جو پھر کیا کرتا ہے اپنا یعنی یہ شرک کی کون سی فارم ہے یہ شرک انفرادی فارم ہے کہ میرا وہ دل کرے گا جو میں وہ کروں گی. ٹھیک ہے نا. جو میرا دل چاہے گا میں وہ نہیں کروں گی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کے تابع ہو گیا. اب اس نے کہا کہ جو میرا دل چاہ رہا ہے بس میں وہ کروں گا. کون سی قیامت تو کون سے حساب بھی سب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. یہ بات سمجھ آئی. وہ جو توحید تھی وہ توحید فی الاطاعت تھی. یہ شرک فی الاطاعت ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے تو اس کام کے لیے نہیں بھیجا تھا. ٹھیک ہے نا. یہاں آ کے اپنا مقصد بھی بھول گئے بلکہ اس کام پہ پڑ گئے. کس میں؟ یہ جو آیت نمبر 23 ہے. اچھا یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ زخرف 51. سورہ زخرف تو بھی ابھی ہم پڑھ کر آئے نا سورہ دخان سے پہلے. سورہ زخرف 51 اس لیے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ سورہ زخرف 51 کے اندر جب ہم نے وہ فرعون کی وہ جو آیت پڑھی تھی نا یہ جو فرعون نے کیا کہا تھا کہ کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے. تو یہ کیا ہے یہ شرک کی بدترین فارم ہے کہ اس نے کیا کیا تھا. اس کو کہیں گے اجتماعی یعنی اجتماعیت میں جب شرک ہوتا ہے تو یہ والا ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ مصر میرا نہیں ہے یہ سب کچھ میرا ہی تو ہے. وہ جو نہیں ہوتا یہ بھی میرا ہے وہ بھی میرا ہے یہ بھی میرا ہے. یہ وہ فارم ہے. اس نے کہا سب کچھ میرا ہی تو ہے جو یہ نہریں چل رہی ہیں میرے اس سے ہی تو ہو رہا ہے یہ میں ہی تو کر رہا ہوں. تو یہ شرک فی الاطاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ ان نشانیوں کو پہچانا نہ حضرت موسیٰ کی وہ ہدایت کے لیے بھیجے نہ ان پہ ان کی بات سنی بلکہ یہ کیا. سورہ زخرف 51 اور یہ جو ہے سورہ جاسیہ یہ 23 یہ بہت سخت ہے. یہ شرک فی الاطاعت ہے. تو وہ اجتماعیت کا شرک ہے. یہ انفرادی ہے. انفرادی طور پہ ہر شخص پھر یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے کہ اپنی مرضی اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنا. تو وہ پھر یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا پھر آپ نے دیکھا اس شخص کو پھر اس شخص کا کیا ہوگا وہ جس نے اپنی خواہشوں کو ہی اپنا معبود بنا لیا یعنی ساری زندگی اس نے اس میں ہی گزار دی. ٹھیک ہے. لیکن اس کا پھر رزلٹ بہت دیکھیں کیسا ہے. پھر اللہ نے بھی مہر لگا دی اس کے کانوں پہ اس کے دل پر اور اس کی آنکھوں پر. اب اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا ٹارگٹ ہی اس دنیا کو رکھ لیا. وہ اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا لیکن وہ کیونکہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 24 وقالو اور انہوں نے کہا ماں نہیں ہے ہی یہ زندگی. اچھا دیکھیں ادھر جو آخرت پہ یقین نہیں کرے گا پھر وہ یہی بات کرے گا نا. انہوں نے کہا نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی
इल्ला मगर हयातुन दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी बस हमारे लिए यही है सब कुछ, ठीक है ना। तो ये कौन से लोग होते हैं, ये मटेरियलिस्टिक है, ये मटेरियलिज्म पूरा जो एक मादियत परस्त जिसको हम कहते हैं, ये वाले लोग हैं। अच्छा ये वाले लोग कौन होते हैं, जैसे जिनका ये नहीं अकीदा होता कि कौन कायनात वो बस खुद ही हो गई, वो खुद ही शादियां हो गई, खुद ही बच्चे हो गए, ये सब कुछ खुद ही हो रहा है, कानून है उसके तहत सब चल रहा है। ये वो लोग हैं फिर कि उन्होंने कहा नहीं है ये जिंदगी सवाए हमारी दुनिया की जिंदगी के, नमूदु व नहया, हम मरते हैं हम जिंदा होते हैं, वमा युहलिकुना, नहीं हलाक करता हमें इल्ला मगर दहर जमाना, ये तो जमाने के हैं, ठीक है उस कानून के तहत, यानी कोई फरिश्ता नहीं लेने आता, कोई कुछ नहीं होता, बस ठीक है हम पैदा हो गए, उसके बाद हम इस दुनिया में रह लिए, फिर हम यहाँ से चले गए। तो ये पूरा मटेरियलिज्म है, ठीक है ना। उसके क्या है, वमा लहू, और नहीं है, हालांकि नहीं है इनके लिए, बिजालिका मिन इल्म, इसका कोई इल्म, यानी ये जो बात कर रहे हैं इनका इल्म नहीं है इनको, इन हुम, इन नहीं, हम ही है वो, इल्ला मगर यजुन्नून, वो ये गुमान ही करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये उनका गुमान है। क्यों? क्योंकि वो जो मोहब्बत तो सारी दुनिया पे कर दी ना, वो तो टोटल फोकस ही वही है कि हमारी ख्वाहिशात जो है वही हमारी माबूद है, उस पे ही हम जी रहे हैं, तो वो कभी भी आखिरत का नहीं यकीन करेगा, ठीक है। आयत नंबर 25, व इदा, और जब तुतला तलावत की जाती है, अलैहिम इन पर, आयातुना हमारी आयतें, बय्यिनाती इस हाल में के वाज़ेह हैं, मा काना तो नहीं होती, हुज्जतहुम उनकी दलील, इल्ला मगर अन ये के कालू वो कहते हैं, कालू तू कि तुम ले आओ भी आबाइना हमारे बाप दादा को, इन कुन तुम सादिकीन अगर तुम हो सच्चे, ठीक है। ले दे के फिर ये वाली बात करते हैं कि भाई अच्छा दोबारा उठना है तो ठीक है, इनको इनको दिखा दो, हमारे आबाओ अजदाद को जिंदा करके लेकर आ जाओ अगर तुम सच्चे हो। कुल आप सल्लम कह दीजिए, अल्लाह युहयीकुम जिंदा करता है तुम्हें, तुम फिर युमीतुकुम फिर तुम्हें मारता है, तुम फिर यजमाउकुम फिर वो तुम्हें जमा करेगा, फ्यूचर टेंस, ठीक है। इला यौमिल क़यामती रोजे क़यामत में। तो यहाँ आप लोग अपने याद दहानी के लिए सूरह मोमिन 11 जरूर लिखें। देखिए सूरह मोमिन अभी आप लोग पढ़ के आए हैं, बड़ी अहम है सूरह मोमिन 11 की। जब इंसान उस दिन अजाब देखेगा फिर वो अल्लाह ताला से देखें यही कहेगा कि ए अल्लाह तूने मुझे 2 दफ़ा मौत दी, फिर 2 दफ़ा ज़िंदा किया, अब भी कोई ऐसा रास्ता है यहाँ से निकलने का? देखिए ये वही वाली बात है सूरह मोमिन वाली कि वो जो हमने अहद अलस्त लिया है, फिर हम इस दुनिया में आ गए हैं, फिर अल्लाह ताला ने वो ज़हनों से हमारे भुला दिया। कुरान पढ़ा, फिर वो अच्छा हमने कहा कि अच्छा ये तो हमने पढ़ा है, तो उस दिन ये तमाम याददाश्त हमारी वापस आ जाएगी। क़यामत के दिन वो अहद अलस्त ये सूरह अहज़ाब 72 में देखें, हम में से एक-एक इंसान ने खुद किया कि हम हमें इंसान बनना है। हम ये ज़िम्मेदारी लेंगे, हम दुनिया में के अल्लाह ताला की फ़रमाबरदारी करेंगे। तो ये तो हमें आयत से पता चल गया ना सारा, कि ये तो आयत है। तो वो फिर वहाँ देखिए सूरह मोमिन 11 फिट होती है, यानी आप लोगों के लिए भी और किसी को समझाने के लिए कि इंसान खुद कहेगा कि अल्लाह ये तो 2 दफ़ा मौत थी, फिर 2 दफ़ा तूने ज़िंदा किया, अब कोई रास्ता है यहाँ से निकलने का? वो अज़ाब देख के कहेगा इंसान, ठीक है ना? ला रईबा नहीं है फीही इसमें, वलाकिन और लेकिन अक्सर नास अक्सर लोग ला यालमून वो जानते नहीं है, ठीक है ना। देखिए हम भी तो किस गफलत की जिंदगी गुजार रहे थे, देखिए हम भी तो इन आयतों से ही, देखिए अल्लाह ने हमें तौफीक दी ना कि इन आयतों में देखिए ये स्टेजेस है सारी, कि इंसान किस किस स्टेज से देखिए यहाँ आया है, फिर बाद के मराहिल भी हैं कि यहाँ से जाओगे फिर आलम बरज़ख में जाओगे। तो ये देखिए तमाम हमें इस देखिए कुरान से पता चल रहा है। आयत नंबर 27, वलिल्लाहि और अल्लाह ही के लिए है मुल्क बादशाही, अस्समावाती आसमानों की, वल अर्दी और जमीन की, व यौमा और जिस दिन तक़ूमुस साअतु कायम होगी क़यामत। ये सा याद है ना आप सबको, वो जो जमीन की तबाही है ना, ये जो आसमान जमीन पहाड़ बिखर जाएंगे, ये सा है क़यामा जो हम खड़े होंगे, लेकिन इसका तर्जुमा क़यामा ही होता है। जिस दिन कायम होगी सातुन सा, यौमइज़िन इस दिन यक्सरू खसारे में रहेंगे, मुबतिलून बातिल परस्त, ठीक है ना। हर बातिल परस्त के लिए फिर वो बहुत बड़ा खसारे का दिन होगा, क्योंकि वो वक्त जाया कर चुका ना इस दुनिया में, ये दुनिया में ही तो अल्लाह को राजी करना था, इस दुनिया में ही तो हक के काम करने थे, तो उस दिन फिर खसारा होगा एक बातिल परस्त की जिंदगी में, फिर वो उसका खसारा होगा क्यामत का दिन जो है। वतरा आप देखेंगे कुल्ला हर उम्मतिन उम्मत को जासिया, ये देखें सूरह जासिया, वो घुटनों के बल गिरी होंगी, ये जो उम्मतें होंगी जिनके अयाम अल्लाह हमने पढ़े हैं। कुल्लु उम्मतिन हर उम्मत तुदआ बुलाई जाएगी, इला किताबिहा अपने अमाल नामे की तरफ, अल यौम और कहा जाएगा आज, तुजज़ौना तुम बदला दिए जाओगे, मा कुंतुम तामलून वो अमल जो तुम करके आ गए हो, ठीक है ना। तो इंसानी अमल सबसे ज्यादा अहम है।
हाजा ये किताबुना हमारी किताब है, यंतिकु वो बोलती है, अलैकुम तुम्हारी बाबत, बिल हक की हक के साथ, ठीक है ना। वो जो अमाल नामे हमें दिखाए जाएंगे वो सच सच कहेंगे उस दिन। अच्छा ये देखें, इन्ना बिलाशुबा हम कुन्ना थे नस्तंसिखु, हम तो लिखवा रहे थे, यानी लिखवाते थे ये सारा जो तुम कर रहे थे। माँ जो कुंतुम तुम थे तामलून, जो कुछ तुमने अमल किया हम तो लिखवा रहे थे। अच्छा इस लिखवाने की आप वुसअत देखें, आज आप मैं कहूंगी जो आज का इंसान है, देखिए आप और मैं कौन से लोग हैं, हमने अपने बड़ों को खुद वो दवात से और कलमों से लिखते देखा है ना, थे ना बड़े वाले जो थे वो ऐसे करते थे। हमारे ही सामने फिर आप देखें ये वीडियो कैसेट्स आ गए थे, कैसे था ना, उस रील के अंदर सारा रिकॉर्ड हो रहा है, पूरी तस्वीर भी रिकॉर्ड हो रही है, आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है। हमारे ही फिर देखते देखते देखें आज फिर ये कंप्यूटर आ गया, मोबाइल्स आ गए, रिकॉर्डिंग्स आ गई, तो आप फिर ये अल्लाह ताला की लिखाई देखें कि सच-सच बिलाशुबा हम थे लिखवा रहे थे, तो वो लिखवाना कैसा लिखवाना होगा, यानी आप और मैं उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी इस आयत को पढ़ के हम नहीं कर सकते, लेकिन अपने ही सामने हमने ये स्टेजेस देखी हैं। तो उस वक़्त कैसा होगा कि हमारा हर अमल, हमारी हर कही हुई बात, हमारी तमाम जो है, ये सब रिकॉर्डेड है। और वो कुछ जो कुछ कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम अमल करते थे। आयत नंबर 30, फ़अम्मल लज़ीना, लेकिन फिर वो लोग आमनू जो ईमान लाए, ठीक है? ईमान की क्या शर्त है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस वक़्त ईमान लाना। व अमिलुस सॉलिहात, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद फिर वो जो अमल करेंगे वो फिर अमल काउंटेबल है। उन्होंने किए नेक अमाल, फ़युदखिलुहुम, तो दाखिल करेगा इनको रब्बुहुम, उनका रब, फ़ी रहमतिही, अपनी रहमत में। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन, तो ये है सबसे बड़ी वाज़ेह कामयाबी, ठीक है ना? दुनिया की कामयाबी सिर्फ़ सामने की है, यहीं तक है। असल कामयाबी ये है आखिरत की। व अम्मल लज़ीना, और लेकिन वो लोग जिन्होंने कफ़रु, कुफ़्र किया, इनसे कहा जाएगा क्या, फलमा, फिर नहीं तकुन थी आयाती, मेरी आयतें, तिलावत की जाती थी, अलैकुम तुम पर। देखिए हम सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने अगर 25 पारे अब पढ़ लिए हैं, जब हम पढ़ लेंगे फिर हमसे सवाल भी होगा, ठीक है ना। इसका आयत का मत देखिए दोबारा, कि वो जिन्होंने कुफ़र किया उनसे कहा जाएगा, फलम तकुन, क्या नहीं थी आयाती, मेरी आयतें, तुतला, तिलावत की जाती थी, अलैकुम तुम पर, फस्तकबरतुम, तो फिर भी तुमने तकब्बुर किया, व कुंतुम कौम मुजरिमीन, तो तुम तो थे ही मुजरिम लोग, ठीक है ना। यानी हम जितना जितना पढ़े, अब वही कि ये किताब हमारे हक में बोलने वाली हो, हमारे खिलाफ ना हुज्जत बन जाए, ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी मेहनत सब आप लोग किया करें अपने अपने लिहाज से, और सब करते हैं। देखिए ना, जब हम ये आयतें पढ़ते हैं फिर हमें रियलाइज होता है कि नहीं ये तो गुनाह की बात है, अच्छा ये अल्लाह ताला ने मना किया है। तो हमें लाज़मी है, ख़ासकर जो आयत 31 अब आप लोगों ने जैसे पढ़ी है, तो ये लाज़मी है कि क्या तुम पर तिलावत नहीं की जाती थी? फिर उसके बावजूद तुमने किया। तो इस पे हाँ, अपने-अपने तौर पे, वो जो सूरह बनी इसराइल की आयत 84 है, अपने-अपने शाखले के मुताबिक, अपने तौर पे जितनी जो मेहनत कर सकता है, वो ज़रूर करे, ठीक है ना? आयत नंबर 30 ठीक है, आयत नंबर 32, व इज़ा, और जब क़ीला तुमसे कहा गया, इन्ना बिलाशुबा वअदुल्लाहि, अल्लाह का वादा, हक़्क़ुन हक़ है, व साअतु, और क़यामत, ला रैबा, नहीं है कोई शक, फ़ीहा, इसके आने में, कुलतुम, तो तुमने कहा, मा नदरी मस्साअतु, नहीं हम जानते क्या है क़यामत, इन्ना ज़ुन्नु, नहीं हम ख्याल करते, इल्ला मगर ज़न्ना, एक गुमान, वमा नहनु बिमुस्तयक़ीनीन, और नहीं हम इसका यकीन करने वाले, ठीक है ना। ये 32 आयत जो है कि क़यामत, और ये देखें ना, अब ये सारा देखें ईमान भी लगाया हुआ है कि आप मैं क्या कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं? कि हमने कब्र में जाते ही सवालों के जवाब देने हैं। अब वो सवाल के जवाब तब दिए जाएँगे जब इस दुनिया में उस पे अमल किया होगा, तो ही तो उस वक़्त वो निकलेंगे, ठीक है ना, अल्लाह की तौफ़ीक से, बिइज़्निल्लाह। तो इन चीज़ों को रियलाइज़ करना है। तो यकीन क्या है कि जैसे अब क्या, ये जो है कब्र के 3 सवालों के जवाब देने हैं। अच्छा अभी क़यामत के दिन उन 5 सवालों के जवाब देने हैं। अच्छा फिर वो सिरात मुस्तकीम से गुज़रना है। वो तमाम मेहनतें हैं, ठीक है ना? जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि वज़ू वज़ू इंसान हर वक़्त कोशिश करे रखे, क्योंकि हमारे आज़ा उम्मत मोहम्मदिया के आज़ा वज़ू के निशानों से उससे चमकेंगे। तो ये मेहनतें हमने करनी है। तो वही वाली बात, जब उसका यकीन है कि तमाम नस्ल इंसानी ने इन तमाम मराहिल से गुज़रना है। तो ये है कि इन्होंने क्या किया कि एक गुमान था, नहीं हम इसका यकीन करने वाले, ठीक है? यही कि अच्छा क़यामत के, अच्छा ये सवालों के जवाब देने हैं, अच्छा कब्र में भी सवाल होने हैं, अच्छा सिरात मुस्तकीम से भी गुज़रना है। ये तमाम मराहिल हैं, ठीक है ना?
آیت نمبر 33 وَبَدَا اور ظاہر ہو جائیں گی لہم ان کے سامنے سیئات برائیاں ماں ان اعمال کی جو عاملو انہوں نے عمل کیے ہوں گے وحاق اور گھیر لے گا بہم ان کو ماں وہ عذاب کانو وہ تھے جس کا یستہزئون بہی یستہزئون جس کا وہ سب مذاق اڑایا کرتے تھے نا وہی اعمال ہیں جو ان کو پھر وہ گھیرے میں لے لیں گے وقیلا کہا جائے گا یوما آج ننساکم یہ آیت مجھے بہت وہ کلک کرتی ہے دیکھیں کہا جائے گا کہ آج ہم بھول جائیں گے تمہیں کما جیسے نسیتم لقاء جیسے تم بھول گئے تھے آج کی ملاقات کو ٹھیک ہے نا تو کوشش کیا کریں زیادہ زیادہ اذکار اور یہ چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں جتنا یاد کریں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اتنا ہی رکھیں گے ٹھیک ہے نا کہا جائے گا کہ آج ہم بھول جائیں گے تمہیں جیسے تم نے ہمیں بھلا دیا تھا ٹھیک ہے نا اس دن کی ملاقات کو تو اتنی کوشش کیا کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم ذکر میں اور اس میں جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم جتنی کر سکتے ہیں ہم کریں یومکم حاضا اپنے اس دن کی واقم النارو اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے وما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من ناصرین اب کوئی مددگار نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہو گیا یعنی آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے اس دنیا میں کریں جتنی توبہ استغفار کرنی ہے اس دنیا میں کریں ٹھیک ہے نا وہاں پہ اب یہ ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہو گیا آیت نمبر 35 ذالکم یہ بھی انکم بسبب اس کے کہ بے شک تم نے اتخذتم بنا لیا آیات اللہ کی آیتوں کو حضوا ہنسی مذاق وغرتکم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈال دیا تمہیں اس دنیا کی زندگی میں ٹھیک ہے نا کہ وہ ایک شخص جو آیت 23 والا ہے اب وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا اب وہ سب کچھ یہیں رہ گیا وہ خود تو اکیلا ہی جائے گا یہاں سے تو یہ ہے دھوکے میں ڈال دیا ٹھیک ہے تو دنیا جتنی مل جائے اتنی صحیح ہے لیکن آخرت کی محنت کرنی ہے ہم نے ٹھیک ہے نا فَالْيَوْمَ لہٰذا آج لا یخرجون نہ وہ نکالے جائیں گے منہا اس آگ سے ولا ہم یستعتبون اور نہ ہی ان کا توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا اب توبہ کیا کرنی تھی دیکھیں کتنے گناہ ہو جائیں سب ہو جائیں ابھی توبہ کے دروازے کھلے یعنی ابھی انسان سچے دل سے توبہ کر لے یہ ہے ٹائم پیریڈ یہ دیا گیا ہے کہ اس میں اللہ کو راضی کر لو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو توبہ کر لو اس دن یہ ختم 35 کے اکارڈنگ یہ ختم ہو گیا اس دن 34 کے اکارڈنگ کوئی مدد نہیں کی جائے گی ابھی ہے ابھی اللہ تعالیٰ سے جتنی رحمت کی مغفرت کی دعائیں ہم سب کر لیں ٹھیک ہے آیت نمبر 36 فللہ چنانچہ اللہ ہی کے لیے ہے حمد سب تعریفیں رب السماواتی جو رب ہے آسمانوں کا و رب الارضی اور رب ہے زمین کا رب العالمین رب ہے سارے جہان والوں کا ٹھیک ہے آیت نمبر 37 وَلَهُ اسی کے لیے ہے کبریاء بڑائی سماواتی آسمانوں میں والارضی اور زمین میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ نہایت غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے یہاں دیکھیں کبریائی کا کیا ہے کبریائی جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں کیا ہے آپ لوگ ہم لوگ سارا دن اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر ہی ہے نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے سارا دن اللہ اکبر یہ کہنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اس کو اس یقین سے کہنا کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے لیکن ہم اگر اپنی زندگیاں دیکھتے ہیں جو اس وقت زمین میں چل رہا ہے جو فساد ہو رہا ہے ہم انسانوں نے کی ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قوانین ہم فالو نہیں کر رہے یعنی اب ہم دیکھتے ہیں جو انسانی نسل اب اس وقت کی ہے اس نے اللہ کے قوانین تو نہیں وہ فالو کر رہی اور یہ دیکھیں سورہ روم 41 ضرور لکھیں سورہ روم 41 وہی ہے یہ جو زمین ہے اس زمین پر جتنا اس انسان نے سارے بحر اور یہ بر اس میں ہر جگہ اپنے کرتوزوں سے فساد پھیلایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں فساد کیوں ہے ایک وہ جو اللہ نے ہمیں اتنی سی آزادی دے دی ہے کہ تم اپنی مرضی سے یہ کر سکتے ہو ورنہ ہمارا جسم بھی اللہ کے اس کے تابع ہے لیکن اس کی وجہ سے جو آج کے انسان نے فساد مچایا ہوا ہے نا اس پہ ضرور غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے ان چیزوں سے ٹھیک ہے اور ہمیں ہدایت کی توفیق دے اور سیدھے رستے پہ چلنے والا بنا دے آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك